اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہم نے کتاب کے شروع میں بتایا مصدر سے فعل بنتا ہے اور جو چیز فعل کے مشابہ ہے وہ بنتی ہے. فعل کی جو اقسام مصدر سے بنتی ہیں ہم نے ان کو پچھلے درسوں میں بیان کر دیا. ان میں کیا تھا؟ فعل ماضی جسے آپ پاسٹ کہتے ہیں، فعل مضارع جسے پریزنٹ یا فیوچر بھی کہتے ہیں، اور فعل امر حاضر جسے امپیریٹیو موڈ کہتے ہیں انگلش لینگویج میں. یہ ہم نے بیان کر دیا پچھلے لیکچرز میں. آج ہم اس چیز کو بیان کریں گے کہ جو کہ فعل کے مشابہ ہے اور مصدر سے بنتی ہے. وہ کیا ہے؟ اسم فاعل. کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ اسم فاعل. یہاں پہ ہم 3 مطالب کو بیان کریں گے. پہلی چیز اسم فاعل کی تعریف کیا ہے، دوسری چیز اسم فاعل کو بنانے کا طریقہ کیا ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ ہم بیان کریں گے اسم فاعل کے صیغوں کی تفصیل. تو یہاں پہ سب سے پہلے آ جائیے اسم فاعل کی تعریف کی طرف. اسم فاعل سے مراد ایسا اسم ہے جو کام کو انجام دینے والے کو بیان کرے. جیسے کاتب، لکھنے والا. ٹھیک ہے، لکھنے والا کیا ہے؟ کسی کام کو، لکھنے کے کام کو انجام دینے والے کو بیان کر رہا ہے، ایسی ذات کو بیان کر رہا ہے جس نے لکھنے والا کام انجام دیا ہے. عالم، جاننے والا. عالم ایسی ذات کو بیان کر رہا ہے کہ جو جاننے والی ہے. آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں ناصر، مدد کرنے والا. یہ ناصر ایسی ذات کو بیان کر رہا ہے جس نے مدد کی. ٹھیک، تو یہ ہو گئی اسم فاعل کی تعریف. اسم فاعل کیا ہے؟ ایسا اسم ہے جو ایسی ذات کو بیان کرتا ہے جس نے کام کو انجام دیا ہو. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اسم فاعل کی تعریف، پہلا مطلب. ابھی آ جائیے آپ دوسرے مطلب کی طرف. دوسرے مطلب میں ہم جانیں گے اسم فاعل کو بنانے کا طریقہ کیا ہے. اسم فاعل کو بنانے کا جو طریقہ ہے اس میں آپ نے 3 چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. سب سے پہلے جو فاعل فعل ہے اس کے بعد آپ نے کیا لگا دینا ہے؟ الف لگا دینا ہے. فاعل فعل یعنی جو پہلا حرف ہے اس کے بعد آپ نے الف لگا دینا ہے. دوسرے نمبر پہ جو عین الفعل ہے، جو دوسرا حرف ہے، اس کو آپ نے کسرہ دے دینا ہے. اس کو آپ نے کسرہ یعنی زیر دے دینا ہے. اور تیسرے نمبر پہ جو لام الفعل یعنی جو تیسرا حرف ہے اس کو آپ نے تنوین دے دینی ہے، یعنی 2 پیش دے دینی ہے. آپ نے 2 پیش دے دینی ہے، تنوین رفع جسے آپ کہتے ہیں. آئیں ذرا اس کو ایگزامپل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. ہمارے پاس ہے ضاربہ. کیا ہے؟ ضاربہ. یہاں سے بنانا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ ضاد، پہلا جو حرف ہے فاعل فعل، اس کو لیں گے اور اس کے بعد ہم الف لگا دیں گے. ٹھیک ہے، پہلا نقطہ ضا. ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ ہم نے کیا کرنا تھا؟ عین الفعل یعنی دوسرا حرف جو ہے اس کو کسرہ دے دینا ہے. ہمارے پاس دوسرا حرف کیا ہے؟ را ہے. عین الفعل کیا ہے؟ را ہے. اس را کو ہم کسرہ دے دیں گے، بن جائے گا ضاری. اور جو لام الفعل تیسرا حرف ہے با، اس کو ہم تنوین دے دیں گے، تنوین رفع دے دیں گے، یعنی 2 پیش دے دیں گے، بن جائے گا آپ کے پاس ضاربن. کیا بن جائے گا؟ ضاربن. اور اس کا وزن کیا ہوگا؟ فاعل. تو اس میں فاعل کیا ہے؟ فاعل کے وزن پہ آئے گا. آپ نے پاسٹ، ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے اسے آپ نے لینا ہے اور اس کو فاعل کے وزن پہ بنا دینا ہے، تو اس میں فاعل بن جائے گا. ایک اور مثال دیکھیں. مثال دیکھیں، ناصارہ. آپ کے پاس کیا ہے؟ ناصارہ. ناصارہ کو آپ نے فاعل کے وزن پہ لے کے جانا ہے. پہلے والا جو نون ہے فاعل فعل ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ الف کو لے آنا ہے. بن جائے گا آپ کے پاس، یہ آپ کے پاس بن جائے گا نا. اور جو صاد عین الفعل ہے اس کو آپ نے زیر دے دینا ہے، کسرہ دے دینا ہے، ناصی. اور جو را لام الفعل ہے اس کو آپ نے تنوین دے دینی ہے، ناصرن بن جائے گا، ناصرن مدد کرنے والا. تو آپ نے کوئی بھی اگر اٹھانا ہے
کوئی بھی کسی بھی فعل سے اگر آپ اس میں فاعل بنانا چاہتے ہیں تو آپ ماضی کے صیغے کو لے کے فاعل کے وزن پہ لے جائیں گے تو اس میں فاعل بن جائے گا. مثال کے طور پہ جالسا سے کیا بنے گا؟ جالسن فاعل. اسی طرح سے عالمہ سے کیا بنے گا؟ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. عالمہ سے بن جائے گا عالم. کیا بن جائے گا؟ عالم یعنی فاعل. تو بس ہم نے دوسرے مطلب میں جان لیا کہ اس میں فاعل کو بنانے کا طریقہ کیا ہے. ابھی آپ آ جائیے تیسرے مطلب کی طرف، اس میں فاعل کے صیغوں کی تفصیل. اس میں فاعل جو ہے اس میں 6 صیغے ہوتے ہیں. کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ 6. اس کی مختلف 6 شکلیں ہوتی ہیں. 3 مذکر کی یعنی 3 میل کی مرد کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور 3 مؤنث کے لیے یعنی فیمیل کے لیے یعنی خاتون کے لیے استعمال ہوتی ہیں. تو 3 مذکر کی ہو گئیں، 3 مؤنث کی ہو گئیں، تو یہ ٹوٹل کتنی ہو جائیں گی؟ 6 ہو جائیں گی. تو اس میں فاعل کی ٹوٹل 6 شکلیں ہیں. اس کے ٹوٹل 6 صیغے ہیں. ہم ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں. پہلا ہمارے پاس کیا ہے؟ ناصرون. کیا ہے ناصرون؟ یہ مفرد مذکر کا ہے. مفرد یعنی ایک مذکر یعنی میل. ناصر مفرد مذکر کا ہے. ناصرون کا معنی ہے مدد کرنے والا. ناصرون کو ناصرہ سے بنایا گیا ہے. ناصرہ سے ہم نے کیا کیا؟ نون کے بعد الف دے دیا جو فاعل فعل ہے، اور جو صاد عین الفعل تھا اسے زیر دے دی، کسرہ دے دی، اور آخر والے کو تنوین دے دی، بن گیا ناصرون. ٹھیک ہے، ناصرون بن گیا. تو یہاں پہ نون کیا ہے؟ آپ کے پاس فاعل فعل ہے. الف کیا ہے؟ یہ اس میں فاعل کا ہے، اس میں فاعل بنانے کے لیے ہے. صاد آپ کے پاس کیا ہے؟ درمیان والا حرف ہے، عین الفعل ہے. اور جو را ہے یہ کیا ہے؟ لام الفعل ہے. ٹھیک ہے، یہ را آپ کے پاس کیا ہے؟ لام الفعل ہے یعنی آخری حرف ہے. تو یہ ہو جائے گا ناصرون. اب یہ آ جائیے اگلے صیغے کی طرف. ناصرانی. کیا ہے؟ ناصرانی. تثنیہ مذکر کا ہے. اس کا مطلب ہے 2 مدد کرنے والے مرد. 2 مدد کرنے والے مرد. اس کا کیا طریقہ ہے؟ ہم تثنیہ بنانا چاہیں تو تثنیہ کی یعنی 2 کو بیان کرنے کی عربی زبان میں کیا علامت ہے؟ الف. ہم الف لگا دیں گے. جو پہلے والا تھا صیغہ ہمارے پاس ناصر، اس کے آخر میں آپ الف لگا دیں گے. ٹھیک ہے. اور چونکہ ناصرون پہلے والا جو ہے، پہلے والا ناصرون جو ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ تنوین پائی جا رہی ہے. اس تنوین کے بدلے میں آپ کیا کریں گے؟ آخر میں نون لگا دیں گے. تو بن جائے گا آپ کے پاس ناصرانی. ناصرانی اس کا معنی ہے 2 مدد کرنے والے مرد. یہاں پہ نون کیا ہے؟ فاعل فعل ہے، پہلا حرف ہے. الف جو ہے یہ اس میں فاعل کو بنانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. صاد جو ہے یہ دوسرا حرف ہے، عین الفعل ہے. اور را یہ تیسرا حرف ہے اور لام الفعل ہے. جو الف ہے یہ کیا ہے؟ تثنیہ کی علامت ہے. 2 کو بنانے کے لیے الف استعمال ہو رہا ہے. اور نون جو آخر میں آ رہی ہے، زیر والی کسرہ والی نون جو آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ ناصرون کے اندر جو تنوین پائی جا رہی ہے اس کے بدلے میں ہے. ناصران کا معنی کیا بنے گا؟ 2 مدد کرنے والے مرد. ابھی آ جائیے آپ تیسرے صیغے کی طرف. ناصرون یہ جمع مذکر کا ہے یعنی مدد کرنے والے مردوں کا گروہ. 3 یا 3 سے زیادہ مدد کرنے والے مرد. اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے والا ناصر لینا ہے، اور آپ اگر اسے جمع بنانا چاہتے ہیں تو جمع کی علامت کیا ہے عربی زبان میں؟ جمع مذکر کی. عربی زبان میں جمع مذکر کی علامت بارہا میں نے بتایا وہ کیا ہے؟ واو ہے. ہم واو کو لگا دیں گے. اور جو ناصرون کے اندر را کے اوپر تنوین پائی جا رہی ہے، 2 ضمہ پائے جا رہے ہیں، 2 پیشیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اس کے بدلے میں ہم آخر میں نون لے آئیں گے. تو بن جائے گا آپ کے پاس ناصرون، مدد کرنے والے مردوں کا گروہ. تو یہاں پہ اس کی ڈیٹیل کیا ہوگی؟ نون فاعل فعل ہے، الف اس میں فاعل بنانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. جو را ہے یہ صاد جو ہے یہ عین الفعل ہے، را جو ہے یہ لام الفعل ہے، واو جو ہے
جمع مذکر کے لیے آ رہا ہے، اور نون کیا ہے؟ تنوین میں جو را کے اوپر ناصرن میں مفرد والی شکل میں را کے اوپر جو تنوین آ رہی ہے اس کے بدلے میں آ رہا ہے. تو پس ناصرن، ناصرانی، ناصرون، ٹھیک ہے، یہ تین ہو جائیں گے ہمارے پاس کیا؟ مذکر کے. ہم ان تینوں کا وزن آپ کو بیان کر دیتے ہیں. ناصرن کا وزن تو آپ کے لیے واضح ہے، فاعلن ہے. ناصرانی کا وزن کیا ہے؟ فاعلانی، فاعلانی. اور ناصرون کا وزن کیا ہے؟ فاعلون، فاعلون اس کا وزن ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ آ جائیے چوتھے صیغے کی طرف. ناصرتن، یہ مفرد مؤنث کا ہے. ناصرتن کا معنی ہے مدد کرنے والی خاتون. اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہم نے شروع میں لیا ناصر، پہلے والا صیغہ، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے ایڈ کر دیا، اضافہ کر دیا مفرد مؤنث کی علامت جو اسم میں استعمال ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ گولتا. اسم میں جو مفرد مؤنث کی علامت استعمال ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ گولتا ہے. آپ کو ایک بات بتا دوں، جو فعل میں مفرد مؤنث کی علامت استعمال ہوتی ہے وہ ہے لمبے والی تا، لمبے والی تا، جیسے کہ آپ کو اسکرین میں نظر آ رہی ہے. اور اگر کوئی چیز اسم ہو اس کے اندر مفرد مؤنث کی علامت استعمال کرنی ہو، ایک فیمیل کی علامت استعمال کرنی ہو تو وہ گولتا آتی ہے. تو ہم نے کیا کیا، چونکہ یہ اس میں فاعل اسم ہے، فعل نہیں ہے، اسم ہے، تو ہم گولتا آخر میں ایڈ کر دیں گے، بن جائے گا ناصراتن، مدد کرنے والی خاتون. ناصراتن، مدد کرنے والی خاتون. تو یہاں پہ نون کیا ہے؟ فاعل فعل ہے. الف کیا ہے؟ اس میں فعل بنانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. صاد عین الفعل ہے. را لام الفعل ہے. اور جو گولتا ہے یہ مفرد مؤنث کی علامت ہے اسم میں. اس کا وزن کیا ہو جائے گا؟ اس کا وزن ہو جائے گا فاعلاتن. کیا وزن ہو جائے گا؟ فاعلاتن. اگلا صیغہ ہے اس کی طرف آ جائیے. ناصرتانی، تثنیہ مؤنث کا ہے. اس کا معنی ہے دو مدد کرنے والی خواتین. اس کو ہم نے بنانا ہے مفرد مؤنث سے. ہمارے پاس ہے ناصرتن، ہم نے چاہا کہ تثنیہ کا بنائیں، ہم بتائیں کہ دو مدد کرنے والی خواتین. تو ہمارے پاس کیا علامت ہے تثنیہ کی؟ مذکر مؤنث دونوں میں کیا علامت ہے؟ الف ہے. الف لے آئی. اور ناصرتن میں جو تن، اس کے اوپر جو تنوین ہے، ضمہ آ رہا ہے، پیش آ رہی ہے، دو پیش آ رہی ہیں، اس کے بدلے میں ہم کیا کریں گے؟ نون لے آئیں گے، بن جائے گا ہمارے پاس ناصرتانی، ناصرتانی. اور جو تن ہے اس کے اوپر جو دو پیش ہے، جب اس کے بدلے میں ہم نون لے آئیں گے تو یہ دو پیشیں گر جائیں گی، بن جائے گا ہمارے پاس ناصرتانی. نون جو ہے یہ فاعل فعل ہے. الف جو ہے یہ اس میں فاعل بنانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. صاد جو ہے یہ عین الفعل ہے. را لام الفعل ہے. اور جو گولتا ہے، یہ جو تا ہے یہاں پہ یہ مؤنث کی علامت ہے. الف جو ہے تثنیہ کی علامت ہے. اور نون جو ہے جو ناصرتن میں تن کے اوپر، جو تا کے اوپر، گولتا کے اوپر پیش کی تنوین تھی، اس کے بدلے میں آ رہی ہے. اس کا وزن بن جائے گا فاعلتانی، فاعلتانی. ٹھیک، ابھی آ جائیے آخری صیغے کی طرف. ناصراتن، یہ جمع مؤنث کا ہے. اس کا معنی ہے مدد کرنے والی خواتین کا گروہ. اسے بنانا چاہا تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے والا جو ناصرون ہے اس کے آخر میں آپ ایڈ کر دیں گے الف اور لمبے والی تا، جو کہ جمع مؤنث کی علامت ہوتی ہے اسم میں. دیکھیں ایک آپ کو اور چیز بتا دوں، فعل میں جمع مؤنث کی علامت کیا ہوتی ہے؟ فعل میں جمع مؤنث کی علامت ہے نون زبر نا. کیا ہے؟ نون زبر نا، جیسے کہ ہم نے ماضی، مضارع اور امر حاضر میں دیکھا. اور اسم میں جمع مؤنث کی علامت کیا ہوتی ہے؟ الف اور تا. کیا علامت ہوتی ہے؟ الف اور تا. اسم میں جمع مؤنث کی علامت. تو ہم نے جب اس علامت کو ایڈ کر دیا تو ہمارے پاس بن جائے گا ناصراتن، ناصراتن، مدد کرنے والی خواتین کا گروہ. ٹھیک،
تو اس کا وزن کیا بن جائے گا؟ اس کا وزن بن جائے گا فاعلاتن۔ تو آپ یہ اگر وزن بھی یاد رکھ لیں، آپ نے کوئی سا بھی اس میں فاعل بنانا ہو تو اس پہ آپ یہ 6 وزن یاد رکھ لیں تو آپ کے لیے بنانے میں آسانی ہو جائے گی۔ وہ 6 وزن کون سے ہیں؟ پہلا ہے فاعل، دوسرا ہے فاعلان، تیسرا ہے فاعلون، چوتھا ہے فاعلۃ، پانچواں ہے فاعلتان، اور چھٹا ہے فاعلات۔ انہی وزنوں پہ آپ کے یہ بنا ہے ناصر، ناصرانی، ناصرون، 3 مذکر کے، 3 مؤنث کے، ناصرۃ، ناصرتان، ناصرات، 3 مؤنث کے۔ آپ اسی وزن پہ جالسہ سے بنا سکتے ہیں، جالسہ سے جالس، جالسان، جالسون، دیکھیں فاعل، فاعلان، فاعلون، جالسۃ، جالستان، جالسات، دیکھیں یہ 3 مؤنث والے وزن آگے، فاعلۃ، فاعلتان، فاعلاتون۔ تو دیکھیں ہمارے پاس اس میں فاعل ہے، اس میں مذکر اور مؤنث، مذکر کے 3 صیغے ہیں اور مؤنث کے 3 صیغے ہیں۔ جو مذکر کے 3 ہیں ان میں ایک مفرد کا ہے، ایک تثنیہ کا اور ایک جمع کا، ناصر، ناصرانی، ناصرون۔ اور اسی طرح مؤنث کے 3 ہیں، مفرد کا، تثنیہ کا اور جمع کا، ناصرۃ، ناصرتان، ناصراتون، جیسے کہ آپ کو چارٹ میں نظر آ رہا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم نے ان کے وزن بھی بیان کیے، ان وزنوں کی مدد سے آپ کسی بھی فعل سے یہ 6 صیغے بنا سکتے ہیں۔ جب اس میں فاعل کو بنانے کا طریقہ اور اس کی تعریف واضح ہو گئی اور صیغوں کی تفصیل واضح ہو گئی، آخر میں ایک نوٹ بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم نے جب فعل کے بارے میں گفتگو کی، ماضی، مضارع اور امر حاضر کے بارے میں، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر اور امپیریٹو موڈ کے بارے میں جب ہم نے گفتگو کی، تو وہاں پہ غائب کے لیے علیحدہ شکلیں تھیں، غائب کے لیے علیحدہ صیغے تھے، یعنی 3rd پرسن کے لیے علیحدہ صیغے تھے، مخاطب یعنی جو 2nd پرسن ہے آپ کے سامنے والا، اس کے لیے علیحدہ صیغے تھے اور علیحدہ شکلیں تھیں، اور جو متکلم، جو 1st پرسن ہے، کلام کرنے والا، بات کرنے والا، گفتگو کرنے والا، اس کے لیے علیحدہ شکلیں تھیں۔ جبکہ اس میں فاعل میں ایسے نہیں ہے، اس میں فاعل میں آپ کے پاس کیا ہے؟ یہی جو 6 صیغے ہیں، 3 مذکر کے، 3 مؤنث کے۔ جو 3 مذکر کے ہیں یہ سامنے والے کے لیے بھی استعمال ہوں گے، یعنی 2nd پرسن کے لیے، غائب کے لیے بھی استعمال ہوں گے، یعنی 3rd پرسن کے لیے، اور خود کلام کرنے والے کے لیے بھی استعمال ہوں گے، یعنی 1st پرسن کے لیے۔ اسی طرح سے جو 3 مؤنث کے صیغے ہیں، جو 3 مؤنث کی شکلیں ہیں، سامنے والے یعنی 2nd پرسن کے لیے، مخاطب کے لیے بھی استعمال ہوں گی، غائب کے لیے یعنی جو 3rd پرسن ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوں گی، اور جو کلام کرنے والا ہے، گفتگو کرنے والا ہے، جسے آپ انگلش میں 1st پرسن اور عربی میں متکلم کہتے ہیں، اس کے لیے بھی استعمال ہوں گی۔ تو یہاں پہ اس میں فاعل میں غائب، مخاطب اور متکلم کے لیے سیم شکل اور سیم صیغے استعمال ہوں گے۔ اس کو ہم آپ کو مثال سے بیان کر دیتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے پاس کاتب ہے، تو اسی کاتب کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ ہوا کاتب، وہ لکھنے والا ہے۔ ہیا کاتبہ، وہ ایک خاتون لکھنے والی ہے۔ انت کاتب، تو لکھنے والا ہے۔ انتی کاتبۃ، تو لکھنے والی ہے۔ انا کاتب، میں لکھنے والا ہوں۔ انا کاتبۃ، میں ایک خاتون لکھنے والی ہوں۔ دیکھیں سیم استعمال ہو رہے ہیں۔ ہما کاتبانی، کاتبانی کا معنی کیا تھا؟ 2 لکھنے والے مرد، ٹھیک ہے۔ ہما کاتبانی، وہ 2 لکھنے والے مرد۔ ہما کاتبتانی، وہ 2 لکھنے والی خواتین۔ انتما کاتبانی، تم 2 لکھنے والے مرد۔ انتما کاتبتانی، تم 2 لکھنے والی خواتین۔ نحن کاتبانی، ہم 2 لکھنے والے مرد۔ نحن کاتبتانی، ہم 2 لکھنے والی خواتین۔ ہم کاتبون، وہ سب لکھنے والے مرد۔ ہن کاتبات، وہ سب لکھنے والی خواتین۔ انتم کاتبون، تم سب لکھنے والے مرد۔ انتن کاتبات، تم سب لکھنے والی خواتین۔ نحن کاتبون، ہم لکھنے والے مرد، ہم لکھنے والے مردوں کا گروہ۔ نحن کاتبات، ہم سب لکھنے والی خواتین۔ دیکھیں یہاں پہ سیم کاتبن غائب کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، مخاطب کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، اور متکلم کے لیے بھی۔
اسی طرح سے ہم نے جو مثال پڑھی اسی کو ہم بیان کرتے ہیں. ہوا ناصر، وہ لکھنے والا، وہ مدد کرنے والا مرد. انت ناصر، تم مدد کرنے والے مرد. ٹھیک ہے. انا ناصر، میں مدد کرنے والا مرد. ٹھیک ہے. یہاں پہ سیم ناصر، لفظ ناصر جو ہے یہ غائب کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، مخاطب کے لیے بھی اور متکلم کے لیے بھی. اسی طرح سے ناصرانی، ہما ناصرانی، وہ دو مدد کرنے والے مرد. انتما ناصرانی، تم دو مدد کرنے والے مرد. نحن ناصرانی، ہم دو مدد کرنے والے مرد. تو یہاں پہ ناصرانی بھی کیا ہے؟ سیم غائب، مخاطب اور متکلم کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ناصرون، ہم ناصرون، وہ مدد کرنے والے مردوں کا گروہ. انتم ناصرون، تم سب مدد کرنے والوں کا گروہ. نحن ناصرون، ہم سب مدد کرنے والے مردوں کا گروہ. تو دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، یہ بھی سامنے والے غائب اور متکلم کے لیے سیم استعمال ہو رہے ہیں. اس طرح ناصرتن ہے، مدد کرنے والی خاتون، تو یہاں پہ آپ کہیں گے ہی ناصرتن، وہ مدد کرنے والی خاتون. انتی ناصرتن، تو مدد کرنے والی خاتون. انا ناصرتن، میں مدد کرنے والی خاتون. ناصرتان ہے، یہ دو مدد کرنے والی خواتین، یہ بھی مخاطب، متکلم اور غائب کے لیے سیم ہوگا. اس کا ہوگا ہما ناصرتانی، وہ دو مدد کرنے والی خواتین. انتما ناصرتانی، تم دو مدد کرنے والی خواتین. نحن ناصرتانی، ہم سب مدد کرنے والی خواتین. اسی طرح سے ناصرات ہے، مدد کرنے والی خواتین کا گروہ، یہ بھی غائب، مخاطب اور متکلم کے لیے سیم استعمال ہوگا. ہن ناصرات، وہ سب خواتین، وہ سب مدد کرنے والی خواتین کا گروہ. انتن ناصرات، تم سب مدد کرنے والی خواتین کا گروہ. نحن ناصرات، ہم سب مدد کرنے والی خواتین کا گروہ. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس میں فاعل سے مراد ایسا اسم ہے کہ جو ایسی ذات کو بیان کرتا ہے کہ جو کام کرنے والی ہے. اور اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو فاعلن کے وزن پہ بنانا ہے. یعنی کیا کرنا ہے، آپ نے ماضی پاس کا جو صیغہ ہے اسے لینا ہے، اس کے فاعل فعل کے بعد آپ نے الف لگا دینا ہے، اور جو اس کا عین الفعل دوسرا حرف ہے اس کو زیر یعنی کسرہ دے دینی ہے، اور آخر والا جو حرف ہے لام الفعل اس کو آپ نے تنوین دے دینی ہے، دو پیشیں دے دینی ہے، تو بن جائے گا فاعلن. اور اس کے ٹوٹل 6 صیغے ہوتے ہیں، 3 مذکر کے 3 مؤنث کے. جیسے کہ ناصر، ناصرانی، ناصرون، ناصرۃ، ناصرتان، ناصرات، کاتب، کاتبانی، کاتبون، کاتبۃ، کاتبتان، کاتبات. اور یہ 6 کے 6 صیغے جو ہیں یہ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، یعنی متکلم، مخاطب اور غائب. آسان کروں اور کلام کرنے والا، گفتگو کرنے والا، سامنے والے اور غائب کے لیے سیم استعمال ہوتے ہیں. یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی سامنے والے کے لیے اور علیحدہ صیغہ ہو، غائب کے لیے علیحدہ صیغہ ہو اور متکلم کے لیے علیحدہ صیغہ ہو. نہیں، بلکہ یہاں پہ یہی 6 صیغے سب کے لیے استعمال ہوتے ہیں. آج کے اس درس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے درس میں اس میں فاعل کی تمرین کو بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.